جھوٹا مدعی نبوت ہے، ابو بکر جب تک اس کو واصل جہنم نہیں کر لیتا اور اس فتنے کو دفن نہیں کر دیتا، ابو بکر کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا، یہاں تک کہ حضرت علی نے ہاتھ باندھے، اگر مولا علی ہاتھ نہ باندھتے تو صدیق بھی جاتے جنگ یمامہ میں۔ کہا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کمان کیجئے، خدا کے لیے آپ نہ تشریف لے جائے۔ فرمایا نہیں میں جاؤں گا یہاں تک کہ تمام اہل مدینہ جائیں، مجھے اکیلا بھی اگر چھوڑ کے جاتے ہیں، مجھے درندے بھی نوچ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ تو حضرت مولا علی نے ہاتھ باندھے تھے، خدا کے لیے آپ نہ جائیں، ان کی بات مان کر پھر آپ رہے۔ یہ جنگ یمامہ جو ہوئی ہے، جنگ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کذاب جھوٹے مدعی نبوت اور فتنہ انکار ختم نبوت کی جسارت کرنے والا بد نصیب اور بدبخت شخص، جس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا، لشکر کشی کی، جنگ یمامہ ہوئی، اور آپ جانتے ہیں اس جنگ میں، جنگ یمامہ، حضور کی ساری ظاہری حیات طیبہ کی شہداء سے تعداد سے کئی گنا زیادہ، حضور کی ساری ظاہری حیات طیبہ میں ہونے والے غزوات میں اتنے شہید نہیں ہوئے، ان سے 3-4 گنا زیادہ شہید ایک جنگ یمامہ جو جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی تھی، 1200 جلیل القدر صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ، ان میں اکثریت حفاظ کرام صحابہ کی تھی، وہ صحابہ جن کو بڑی فضیلتیں حاصل تھی۔ 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے کہ حضور کے وصال کو بھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، اگر اس فتنے کو دفن نہ کیا گیا، مسیلمہ کو قتل نہ کیا گیا، واصل جہنم نہ کیا گیا، تو جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوتے رہیں گے۔ 30,000 مسیلمہ کذاب کا ساتھی جہنم واصل کیا گیا۔ یہ جنگ یمامہ میں 30,000 مسیلمہ کے ساتھی قتل کیے گئے، جہنم واصل کیے گئے۔ اور ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ انکار ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے جو کردار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق محافظ اول، تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد اول، مجاہد اول، وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کی کاوشوں سے 30,000 مسلمہ کا ساتھی مارا گیا، جہنم واصل ہوا۔ اور اتنی بڑی قربانی صدیق نے دی جھوٹے مدعی نبوت کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ انکار ختم نبوت کو دفن کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اور اس جنگ یمامہ میں جس کے ہاتھوں مسیلمہ قتل ہوا، یہ وہی بعد میں مسلمان ہو گیا وحشی، جس نے غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہو گئے۔ انہوں نے، اور اس جنگ کے سپہ سالار، 2 سپہ سالار جب شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، پھر صدیق اکبر نے آرڈر جاری کیا کہ اب میں اس لشکر کی کمان اس شخص کو دیتا ہوں جس کو رحمت کائنات نے سیف اللہ کہا۔
جس کو دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ ملک شام کی زیارات پر جب میں گیا، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے مزار شریف پر حاضری کے لیے 60 میل کا سفر کر کے میں گیا۔ کہا یہ سیف اللہ ہے۔ سیف تلوار کو کہتے ہیں، اللہ کی تلوار۔ حضور نے فرمایا خالد جو ہے نا، یہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کتنے غزوات میں، کتنی جنگوں میں شریک ہوئے، جنگ یمامہ میں شریک ہوئے۔ ان سے پہلے 2 سپہ سالار شہید ہو گئے، تو حضرت خالد تو شہید نہیں ہوئے، سپہ سالار رہے ہیں، سینکڑوں کو جہنم رسید کرتے رہے، مگر خود نہیں شہید ہوئے، کیونکہ حضور نے فرمایا خالد، وہ تو افسوس کرتے تھے حضور کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، تو تبھی موت جائے گا۔ آقا کیوں؟ میں اس سعادت سے محروم ہوں۔ فرمایا نہیں، تیرا لقب ہے سیف اللہ، اگر تجھے شہید کر دیا گیا، قتل کیا گیا، تو دشمن کہے گا میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، وہ کہے گا ہم نے تو اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ اس لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ظاہراً کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، وہ تو بستر پہ انتقال ہوا ان کا۔ یہ سپہ سالار ہیں فتنہ انکار ختم نبوت کی سر کو بھی جنگ یمامہ میں۔ جب مسیلمہ قذاب قتل ہو گیا تو جتنے اس کو نبی مان بیٹھے تھے نا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو نبی مان بیٹھے تھے۔ یہ حال ہے، گمراہی پہ کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آج کو تعجب ہے اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ہمارا جسے نبی مانتے تھے وہ تو قتل ہو گیا۔ خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے تو اسے جہنم میں رسید کر دیا ہے۔ وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جو اس کا ٹھکانہ تھا پہنچ گئے وہ تو۔ لوگوں نے کہا اچھا، جس کو نبی مانا تھا وہ قتل ہو گیا۔ بہت سے لوگ پھر بھی راہ راست پہ آئے، لیکن یہ سعادت ختم نبوت کے تحفظ کی کسے ملے؟ ابو بکر صدیق، خالد بن ولید رضی اللہ۔ جب مسیلمہ قذاب قتل ہو گیا تو وحشی نیزہ لہراتے ہوئے آئے اور کہا یہ وہی نیزہ ہے جس سے میں نے خدا کی زمین پر بہترین انسان حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا، آج میں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، اس کا کفارہ دے دیا۔ اسی نیزے سے جھوٹے مدعی نبوت کو فی النار قتل کر کے جہنم پہنچا دیا ہے۔ نیزہ وہی ہے، وہاں بہترین انسان کو میں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اب خدا کی زمین پر بدترین انسان جو تھا جھوٹا مدعی نبوت، اسے واصل جہنم کر دیا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا محافظ، پہلا محافظ اول، تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد اول، مجاہد اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ سجاہ نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ شاہد عادل ہے کہ جس نے بھی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جنہوں نے اسے مانا، اس کے پیروکار ہوئے، امت نے بالاتفاق انہیں مرتد قرار دیا، اور بہت سے جھوٹے مدعیین نبوت کو جہنم واصل کر دیا کہ ان کا وجود ہم خدا کی دھرتی پہ برداشت نہیں کرتے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ۔ پھر پاکستان جب بنا تو یہ ہندوستان کے ایک شہر قادیاں میں مرزا قادیانی خریدا گیا
انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم جو قوم کی زبان ہوتی ہے اسی میں کلام اتارتے ہیں۔ قرآن ہمارے آقا پہ نازل ہوا عربی زبان میں ہے، لیکن ہر نبی کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ تو جبریل امین ہے۔ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے نا، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اس کی کتاب ہے میرے پاس، والد صاحب کے کتب خانے میں موجود ہے، حوالہ انڈر لائن، مرزی کی اپنی لکھی، وہ انگریز تھا۔ اور وہی کیا آتی تھی، کہتے ہیں مجھے رات کو وہی آئی ہے، آئی لو یو، آئی لو یو، کتاب میں لکھا ہے یہ رات کو وہی ہے۔ اور ایک وہی اور آپ کو سنا دیتا ہوں، ورنہ وہ اتنی خرافات ہیں وہ تو مسجد میں بیان کرنا ہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو زیب ہی نہیں دیتا۔ لیکن میں نے جب یہ پڑھا کتاب میں تو میں حیران رہ گیا کہ یہ ہے جھوٹا مدعی نبوت، ماننے والے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جے وجہ کون والے ہو وجہ کھان والے۔ ہاں، اس کا مکمل تعارف میں نے اس ختم نبوت نمبر میں دیا ہوا ہے۔ وہ پتہ ہے وہی کیا آئی ہے، بورچی خانے میں تھا نا، بیگم نے کہا خبیث کیا کر رہا ہے یہاں، کہتا ہے مجھے رات کو وہی آئی ہے، یا ایھا النبیو بورچی خانے رہیو، یا ایھا النبیو بورچی خانے رہیو۔ اور ایسی ایسی اس کی خرافات ہیں، اس کو لوگ نبی مانتے ہیں۔ ایک یک چشم گل تھا، لوگ اس کے نبی مانتے پھرتے۔ نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، حسن و جمال والا ہے، یہ ماننے والوں کو کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارا تو بھئی ایمان ہے، حضور کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے آقا فرما گئے انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اتنا ٹھوس و قطعی عقیدہ جس کا، ایمان سے اس کی جو اس کو الہام ہوتے تھے نا، اور وہی ہوتی تھی۔ وہ کوئی شریف آدمی نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ کوئی شریف آدمی، اتنی واحیات اور اخلاقیات سے آری اس کو وہی آتی تھی، معذ اللہ، پڑھ پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ آئیے، یہ جب فتنہ مرزا دجال نے نبوت کا دعویٰ، پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہی عیسیٰ ہوں، عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، یہ بھی کہا مسیح میں ہی ہوں جس نے آنا تھا، مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ چونکہ انگریز نے اسے یہ پودا لگایا تھا نا، پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کرایا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کرایا، اور آخری وہ عرض جو اس نے کہ اس نے کہا مجھ پر تو وہی آتی ہے، میں تو نبی ہوں، معاذ اللہ۔ اب جب فتنہ اٹھا، خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تاجدار گولڈا شریف حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب گولڈی رحمت اللہ، آپ نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔ کوئی ڈاکہ مارے، کوئی چوری کرے، اس کا پیچھا لوگ کرتے ہیں۔ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ عنہ، وہ عظیم شخصیت جو اس فتنے کا پیچھا کیا، تاریخی دستاویز لکھی، آج بھی ملتی ہے کتاب، ہر عاشق رسول کے گھر میں ہونی چاہیے، سیف چشتیائی، یہ کتاب حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب نے لکھی، قادیانی فتنے کے خلاف بے نقاب کیا مرزے کو کہ تم اسے نبی مانتے پھرتے ہو، یہ تو انسانیت سے بھی آری ہے۔ پھر میری سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بلیلوی کا قلم چلا، ایسا قلم چلا، فتنہ قادیانیت کی نقاب کشائی میں اعلیٰ حضرت اتنا کام کیا کہ ان کی زندگی کی آخری تصنیف جو ہے 1200 کتابوں کے مصنف میرے امام احمد رضا، باقی کتابوں کے علاوہ مرزائیت کے خلاف جو کتابیں لکھی ان میں سے آخری کتاب جو اعلیٰ حضرت نے لکھی وہ فتنہ قادیانیت کی سرکوبی پر ہے۔ وقت نہیں میرے پاس میں تفصیل میں جاؤں، میں صرف نام تبرکن تیمنن بتانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام دیکھیے ذرا، مرزائیت اور قادیانیت کے فتنے کے خلاف کام کرنے والی ہستیاں نمایاں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کی آخری کتاب 1921 میں میرے اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے، اور یہ کتاب لکھی الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ جراز الدیان اللہ کا اس میں صفت ہے، دیان، جراز الدیانی، جراز کہتے ہیں تلوار کو، خدائی تلوار، اور جراز الدیانی کا کیا معنی ہے؟ خدائی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ بریلی کا احمد رضا۔ اس ٹوٹی پھوٹی صفوں میں ایک درویش عالم تھا، ان کا نام نہ لیا جائے زیادتی ہوگی، میں ان کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں، سکون ملتا ہے۔ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، یہ مسجد کی عمارت کھڑی ہے، یہ شیشہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پتھر نظر آ رہا ہے، کچھ ایسی بھی بنیاد میں اینٹیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ ساری مسجد کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک نام مولانا غلام دستگیر نامی قصور کے رہنے والے غریب عالم دین تھا، جتنی کمائی تھی ساری کی ساری عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ساری پونجی گھر کی لٹا دی ہے۔ فتویٰ جاری کیا، مرزا قادیانی مرتد ہے، جو اس کو نبی مانے وہ بھی مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ان ہستیوں کے تاریخ پہ نام موجود ہے۔ حاضرین محترم، بڑے بڑے علماء نے کام کیا، ان میں بڑی بڑی ہستیاں، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اور پیر مہر علی شاہ صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو مبالغہ کریں گے بھائی، فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، 2 کاغذ لے آؤ، 2 قلم لے آؤ۔ مرزا بھی قلم کو کہے کہ لکھ اس کاغذ پہ، میں بھی کہتا ہوں جس کا قلم چلنے لگے گا وہ سچا، اس کا قلم سچا۔ آؤ نا سامنے میدان میں، پیڑ بھی چاہو، پیڑ بھی میدان چاہو، لاؤ کاغذ قلم۔ میں بھی قلم کو کہتا ہوں، تو بھی کہہ، دودھ دا دودھ، پانی دا پانی ہو جائے، نثارے ہو جان گے، آؤ میدان بھی۔ وہ گولڈا شریف سے درویش چلا، غوث الورا کا شہزادہ گولڈا شریف سے چلا، لاہور کی بادشاہی مسجد میں پہنچا۔ مرزا قادیانی لاہور آیا ہوا تھا، لاہور۔ فرمایا قادیانیوں کو کہو لاؤ اپنے کو، وہ کانا جس سے نبی مانتے ہو لاؤ اس کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کب آنا تھا اس نے؟ فرمایا میرے لیے آ گیا ہے، اس کو آؤ۔ 24
جب دیکھا نہیں آ رہا فرمایا 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے گا. پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا 24 گھنٹے کے اندر اندر. 24 گھنٹے ابھی نہیں پورے ہوئے تھے، بیت الخلاء میں غلاظت میں لتڑا ہوا موت کی آغوش میں چلا گیا مرزا. بیت الخلاء میں مرا ہو. آج بھی لاہور کے برانڈرتھ روڈ پر، جس کا نام آج نشتر روڈ لکھا گیا، آج بھی وہ بلڈنگ موجود ہے. میں جب گزرتا ہوں وہاں سے تو دیکھتا ہوں لکھا ہے یہ وہ بلڈنگ ہے جس میں مرزا آن جہانی موت کی آغوش میں گیا تھا. تو کہا اس کی بالائی منزل پر وہ بیت الخلاء ہے جس میں وہ مرا تھا. وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کرامت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. عقیدہ ختم نبوت کو سچا اور واضح ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. مرزا مرا جب تو ریل گاڑی میں توڑی والا ڈبہ جو ہے اس میں اس کی میت قادیاں لے جائی گئی. یہ ہے اس قادیانیوں کا نبی. علماء کو سلام، مجاہدین کو سلام. دو تحریکوں کا اگر ذکر نہ کروں تو پھر آج کی محفل ادھوری رہے گی. 1953 میں 1953 میں لاہور میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. سینکڑوں شہادتیں ہوئیں، سینکڑوں شہادتیں ہوئیں. لیکن اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا، اسلام کا لبادہ اڑنے والے منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچایا. منافقین نے بڑی زوردار تحریک چلی. قادیانی بڑے اعلیٰ عہدوں پہ تھے. سینکڑوں میں نے لفظ بولا ہے، ورنہ میگزین اٹھا کے دیکھے اس میں ہزاروں کے لفظ لکھے. بڑی شہادتیں ہوئیں. آخر غداری کی گئی. تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اندر سے ہی لوگ خریدے گئے، نمازی خریدے گئے، تسبیحاں پھیرنے والے خریدے گئے. اور کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کہنے والوں، تمہارے مسلک کے دو چوٹی کے عالم علامہ عبدالستار خان نیازی اور دوسرا نام جسے کوئی جانتا ہی نہیں، میں ان کی زیارت بھی کرتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا بھی تھا، ختم نبوت کی باتیں بھی سنتا تھا، جیل میں جو ان پر بیتی وہ بھی سنتا تھا، لاہور کے شاہی قلعے میں انہیں جو جن صحبتوں سے گزرنا پڑا وہ بھی میں نے سنا. ان کا نام ہے سید خلیل احمد قادری. یہ کشمیری بازار میں ایک تاریخی مسجد ہے، مسجد وزیر خان. ان کے والد بھی وہاں خطیب تھے، ان کا وصال ہوا، پھر ان کے بیٹے وہاں خطیب ہوئے، سید خلیل احمد. 53 کی ختم نبوت میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں. 3 سال جیل میں رہے، 3 سال. اس ہستی کا نام علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر الحسنات، مارکیٹ میں ملتی ہے. کراچی جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ 3 سال. مینٹل ٹارچر دیتے ہیں جیل میں. تھانے میں جب لے جاتے ہیں نا پکڑ کر کے دینی رہنماؤں کو، تو بڑی ذہنی اذیت دیتے ہیں. مولانا کراچی جیل میں تھے، ان کے ایک ہی بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری، جو والد کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے مسجد وزیر خان میں خطیب ہوئے تو ساری عمر وہی خطیب رہے. ان کی اولاد نہیں ہوئی سید خلیل احمد قادری، اپنے باپ کے ایک ہی بیٹے تھے. وہاں کراچی میں تحریک کے صدر جو تھے نا علامہ ابو الحسنات محمد احمد قادری،
مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے صدر تھے، وہ جیل میں چلے گئے، 3 سال رہے جیل میں۔ تو جیل میں ایک مینٹل ٹارچر دینے کے لیے ایک جھوٹی خبر دی کہ آپ کا اکلوتا بیٹا جو ہے خلیل احمد قادری، ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ مولانا نے سن کر جو جملے کہے نا، کہا اللہ ایک ہی تو نے دیا تھا، وہ تیرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا، میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تیرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دیتے۔ یہ ہیں اہل سنت کے مقتدا۔ سن 53 کی تحریک تحفظ ختم نبوت مجلس عمل کے صدر، ان کے بھائی مفتی اعظم پاکستان علامہ سید ابو البرکات اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں۔ ان کا مزار شریف داتا صاحب ہے۔ داتا صاحب سلام کر کے باہر کی طرف نکلے تو اس طرف قبریں ہیں نا، ذرا سین میں آئیں گے برآمدے سے نکل کے تو پہلی قبر علامہ سید ابو الاسناد قادری کی ہے، مفسر قرآن کی، جنہوں نے 3 سال جیل میں گزارے۔ کہا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ تیرا شکر ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ چند دن پتہ چلا بعد میں کہ نہیں، یہ خبر جھوٹی تھی۔ اب ہوا کیا، جیل سے جب مولانا آئے تھے، ان کی تصویریں اخبار میں آتی ہیں۔ تحریک پاکستان میں بڑا کام کیا قائد اعظم کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ ان کی تفسیریں آتی ہیں، تصویریں 14 اگست کو، بڑا بھرا ہوا چہرہ، خوبصورت جسم، توانا۔ لیکن جب جیل سے مولانا آئے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے، صرف ہڈیاں نظر آتی تھی، اور پھر جیل سے واپسی پر جلدی ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ ان کے اکلوتے بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری۔ انہوں نے خود مجھے سنایا کہ شاہی قلعے میں جب لے جایا گیا، میرے اوپر سام چھوڑتے تھے رات کو کہ کرو گے کام ختم نبوت کا، سام چھوڑتے تھے، فرماتے میرے اوپر، اور بڑی بڑی یہاں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ فرماتے تھے میں یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ختم نبوت کے لیے آیا ہوں، آپ میری شفاعت کر دیں گے تو میری یہ ساری تکلیفیں مجھے بھول جائیں گی۔ 2 شخصیتوں کو تحریک تحفظ ختم نبوت میں کام کرنے کی وجہ سے عدالت نے سزائے موت سنا دی، ایک علامہ عبدالستار خان نیازی، ایک سید خلیل احمد قادری۔ جیل کی کال کوٹھڑی، موت کی کوٹھڑی، پھانسی کی کوٹھڑی میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے مولانا نیازی کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، مجاہد تحریک پاکستان، مجاہد تحریک ختم۔ میں نے سوال کیا کہ حضرت جب آپ کو عدالت میں سزائے موت سنائی گئی تو آپ کے اس وقت کیا کیفیت تھی، باڈی کی کیفیت کیا تھی، جسمانی کیفیت، ذہنی کیفیت کیا تھی؟ مجھے بیٹا کہتے تھے، فرماتے تھے بیٹا عدالت میں جب فیصلہ سنایا گیا تو لکھا کہ عبدالستار نیازی کو پھانسی دے دی جائے اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر اس کو لٹکا دیا جائے تا وقت کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا فیصلہ، ایک دم میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اندھیرا آ گیا نا تو ایک ہی لمحے میں سنبھل گیا، زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا، سید خلیل احمد قادری اور جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں مولانا مودودی، ان کو بھی سزائے موت کا فیصلہ ان کے حق میں بھی ہوا۔ یہ تینوں جیل میں لاہور میں کال کوٹری میں تھے، تو مولانا نیازی مجھے بتاتے تھے کہ ہم صبح کوٹری سے ہمیں نکالا گیا تو ایک سنتری دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا مولانا مبارک ہو،
آپ کی سزائے موت عدالت نے ختم کر دی، آج آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ فرمانے لگے میں تو آیا تھا حضور کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے۔ یہ ہمارے وہ اسلاف جن کی قربانیاں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، سینکڑوں علماء، سینکڑوں مشائخ جنہوں نے جیلیں کاٹی، مار کھائی، اذیتیں سہی۔ ایک مجلس میں سب کا تذکرہ ممکن نہیں، چونکہ یہ وہ نمایاں شخصیات تھیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا، عدالت نے سزائے موت سنائی، اور پھر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ مولانا نیازی جب پکڑے گئے نا، جیسے میں نے کہا تسمیوں والے، ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے نمازی، ایک مرید لے گیا مولانا کی گرفتاری کے لیے، پولیس چھاپے مار رہی تھی، قصور میں ایک مرید لے گیا مولانا کو، دوستوں نے فیصلہ کیا کہ آپ قصور تشریف لے جائیں، وہاں آپ ٹھہریں تاکہ ہم پولیس سے مذاکرات وغیرہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ مرید کے گھر گئے تو اسی مرید نے تھانے میں جا کے اس نے کہا اگر میں مولانا کو گرفتار کرا دوں کتنے ملیں گے؟ انہوں نے لفافہ دے دیا، پیسے ڈال۔ اس نے لفافہ جیب میں ڈالا، کہا مولانا میرے گھر میں۔ مولانا کو گرفتار کرا دی تو مسکراتے تھے، مجھے کہتے تھے بیٹا وہی جو لے کے گیا تھا اسی نے پکڑوا دیا۔ جیل چلے گئے مولانا۔ بہت کچھ ہوا، تاریخ ایک داستان ہے۔ وقت گزرتا یہ تحریک ناکام ہو گئی، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر آج جس دن کی یاد میں ہم جمع ہیں، 1974 میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلی۔ نشتر میڈیکل کالج، ملتان کے طلباء کا ٹور، تفریحی ٹور، مری وغیرہ سیر کے لیے جا رہا تھا۔ چناب ایکسپریس چلتی تھی اس زمانے میں۔ وہ نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جب ربا اسٹیشن پہ پہنچے تو انہوں نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ لگایا جب تو قادیانیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹرین جا چکی تھی۔ اب یہ ٹور سے جب قافلہ واپس آ رہا تھا، جیسے ہی ٹرین رکی نا ربوا اسٹیشن پہ، وہ بوگی جس میں نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے وہ نیچے اتر کر نعرے لگانا چاہتے تھے، لیکن بوگی ٹرین کھڑی ہوتے ہی اس بوگی پہ حملہ کر دیا گیا، شدید زخمی کیا ان اسٹوڈنٹس کو۔ جب زخمی ہوئے تو جنگل میں آگ کی طرح خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی کہ ربوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پہ حملہ کر دیا ہے اور سزا دی ہے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کا۔ اب کیا ہوا حضرات شاکوٹ والوں، پورے ملک میں تحریک چل گئی، اتنی زوردار تحریک چلی۔ میں تو اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 8ویں کلاس میں تھا، لیکن مجھے آج بھی وہ ایک ایک بات یاد ہے۔ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ کے بڑے شہزادے صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول سخت اذیتیں دی، جیل میں گرفتار ہوئے، پورے ملک میں گرفتاریاں ہوئیں اور پہیہ جام ہڑتال ہوئی۔ ہم سنتے ہیں کہ ہڑتال ہوگی، کل ہڑتال ہوگی۔ جو لوگ 74 کی تحریک جنہوں نے دیکھی ہے یا جنہیں یاد ہے ان سے پوچھئے، پہیہ جام ہڑتال ایسی تھی کہ کراچی کے ماڑی کی بندرگاہ سے لے کر خیبر کی پہاڑیوں تک پورے ملک میں ایک سائیکل بھی روڈ پہ نہیں آئی تھی۔ سبزی، پان، سگریٹ کے کھوکھے، چھوٹی چھوٹی دکانیں، ٹائر پنچر لگانے والے مکمل بند۔ پوری قوم ایک ہو گئی اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں وہ عظیم کانفرنس ہوئی ختم نبوت۔ میں اگرچہ اس میں چھوٹا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اتنی عظیم کانفرنس تھی، جدھر دیکھیں سمندر سر ہی سر نظر آتا، انسانوں کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر عقیدے والا
سب ایک اسٹیج پہ اکٹھے تھے، اور بادشاہی مسجد میں جب کانفرنس ہوئی، پورے ملک میں تحریک چلی، ایک ہی نعرہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، روز روز کا مسئلہ ختم ہو۔ پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اتنی زوردار تحریک چلی، اتنی زوردار تحریک چلی، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی نے گفتگو کی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری نے گفتگو کی۔ یہ آج آپ سیاست میں ایک نام سنتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، ان کے والد مفتی محمود MNA تھے، اور جتنے بھی مکاتب فکر تھے بلا امتیاز مسلک، پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ ہوئی، اور آخر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جا کے علماء نے ملاقات کی۔ بھٹو صاحب نے دیکھا کہ پوری قوم ایک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسمبلی میں قرارداد لائیں، اور اسمبلی میں جب مولانا شاہ احمد نورانی MNA کھڑے ہوئے تقریر کے لیے، تو ایک ممبر نے بھی مخالفت نہیں کی، متفقہ طور پر پوری اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی۔ لہذا آئینی اور دستوری طور پر 7 ستمبر 1974 کا دن تاریخ ساز دن قرار پایا، جب آئینی طور پر قادیانیوں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، مرتد قرار دیا۔ حضور کی ختم نبوت کا بڑے جشن منائے گئے، اور آخری سائن ہوتے ہیں نا پرائم منسٹر کے، اسمبلی نے جب پاس کر دیا، ذوالفقار علی بھٹو جب سائن کرنے لگے تو سائن کے لیے قلم کاغذ کے ساتھ مس کرتا ہے تو ایک دم سے قلم اٹھا لیتے۔ آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کوثر نیازی نے لکھی ہے، اور لائن کٹ گئی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اور لائن کٹ گئی۔ یہ 1977 میں 77 میں بھی ایک تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے تھے۔ وہ تحریک چلی تھی 77 میں، اس کے مذاکرات ہو رہے تھے کہ وہ مذاکرات ختم ہو گئے، اور وہ کوثر نیازی اس پیپلز پارٹی کی حکومت میں منسٹر تھے مذہبی امور کے، انہوں نے وہ کتاب لکھی، پوری حکومت کی داستان کہ مذاکرات کیوں ختم ہوئے۔ کہا کہ مذاکرات چل رہے تھے اور لائن کٹ گئی، یعنی مذاکرات ختم ہو گئی۔ اس کتاب میں بھی لکھا ہے، جب بھٹو صاحب مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی آخری دستخط کرنے لگے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ مولانا یہ پھانسی کا پھندا ہے جو آپ میرے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ میں اپنی تقریر کے آغاز میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، قادیانی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ بھٹو صاحب جانتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ قادیانی مرزائی یہ بڑی مضبوط لوگ ہیں، یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ کام کرنے پر اور اسمبلی سے پاس کروانے پر یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے بھٹو صاحب نے کہا سائن تو میں کر رہا ہوں، اور لیکن یہ پھانسی کا پھندا ہے جس پر آپ سائن کروا رہے ہیں، یہ میرے سائن پھانسی کا پھندا ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا وہی ہوا کہ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ 1974 کی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کی تفصیل اگر جاننا چاہیں تو جان رحمت کا ختم نبوت نمبر، اس میں پوری قرارداد جو اسمبلی میں پیش ہوئی تھی، پوری قرارداد کا متن میں نے نقل کیا ہے، اور جس عالم نے نیچے سائن کیے تھے ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے، بلا امتیاز مسلک کس عقیدے کا ہے، کس مسلک کا ہے، جس نے بھی ختم نبوت میں کام کیا ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی ذکر کیا۔ اللہ کا شکر کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہوا۔ اب آئینی طور پر
قادیانی مرتد ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کی کو بخشی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جتنے بھی شہدائے طریق تحفظ ختم نبوت ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، ماریں کھائیں، حضور کی ناموس کی خاطر قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو صلہ عطا فرمائے، اور جتنے حضرات آج کی محفل میں تشریف لائے اور جن دوستوں نے، حافظ محمد احمد ان کے ساتھیوں نے جس محبت سے صوفی امتیاز علی صاحب قادری کی اس روایت کو قائم رکھا، اللہ ہمارے ان سب بھائیوں کو جزا دے۔ آج چونکہ ان کا تیسرا سالانہ ختم شریف بھی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امتیاز علی صاحب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں بلندی درجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کچھ کتابیں ہیں وہ قرآن اندازی پہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، وہ قرآن اندازی تو نہیں، میں نے دوستوں سے کہا کہ جب دعا ہو تو جتنی کتابیں ہیں وہ تقسیم کر دیں، جس کے حصے میں جو آئے پھر وہ قبول کر لیجیے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لیں تو پھر گھر میں نہ رکھیں، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد کسی پڑھے ہوئے کو تحفہ دے دیں تاکہ وہ آگے پیغام پھیلے۔ کچھ دینی کتابیں ہیں مختلف عنوانات پر، وہ ایک ایک کتاب جس کو ملے وہ پڑھ لے اور پڑھ کے آگے کسی کو دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔